بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف کی خاص باتوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دیکھیے، جب آپ حروف پڑھتے ہیں تو اس میں چند وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جیسے با، تا، ثا۔ اب یہ آپ نے با، تا، یہ آپ نے الف کو یا کی طرف مائل کر دیا۔ اسی طرح آگے آپ حروف پڑھتے جائیں گے، ح، خ، خ، دال، ذال، را، زا۔ اچھا، پھر جب آگے قاف کاف پر آئیں گے تو پھر پڑھیں گے کیف۔ تو یاد رکھیے، یہ کیف نہیں ہے، یہ کاف ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیے اسم جب آپ پڑھیں گے تو کاف الف زبر کا، تو کا ہے، یہ کی نہیں ہے۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں کی، تو یہ کی نہیں، یہ کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ الف کو یا کی طرف مائل کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے جب کہ ہمارا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی اہم بات کہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ صحیح ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جو اس طرح جو لوگ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، للہ، یہ للہ نہیں ہے، یہ للہ، کھڑا زبر ہے، واضح اس کو کھڑا پڑھیں گے، اس کو مائل نہیں کریں گے یا کی طرف۔ جب ہے یہ الف تو بھئی یا کی طرف مائل کیوں کر رہے ہیں؟ بھلے آپ اس کو سادہ پڑھیں، بھلے آپ اس کو طرز میں پڑھیں، بھلے آپ اس کو یوں پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے، للہ، معاذ اللہ، آپ نے اس میں جلالت کے الف کو یا کی طرف مائل کر دیا، تو لہٰذا بھرپور توجہ کی حاجت ہے، اور جو میں نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی، اس کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا۔ جہاں بھی الف ہے اس کو الف ہی پڑھیے، اس کو یا کی طرف نہ پڑھیں، بھلے سادہ پڑھیں، بھلے طرز میں پڑھیں، بھلے آپ یوں پڑھیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک تو ہے، یہ مالک کیا ہے؟ الرحمن تو ہے، الرحمن کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ طرز میں معاذ اللہ کیا تجوید بالکل چینج ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں تجوید کے مطابق چلنا ہے، تجوید ہمارے مطابق نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت ہماری طبیعت کے مطابق نہیں چلے گی۔ تو لہٰذا اپنی طبیعت کو شریعت کے موافق کیجئے، نہ کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے موافق کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کیجئے۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیم، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اگر کوئی جیم پڑھ دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بھائی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ ہیں حروف، اور ابھی ان کے ہجے کا آغاز ہے کہ ہجے سیکھے جا رہے ہیں۔ تو ہجے جو ہوتے ہیں یہ اصل نہیں ہوتے، بلکہ معاون اصل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی نماز کے اندر پورا قرآن ہجے میں بھی پڑھ دے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو جو قراءت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا ہجے اصل نہیں بلکہ معاون اصل ہیں، اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ یوں کرتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے۔ اصل پڑھنے کا اعتبار ہے کہ آپ نے پڑھا کیسے۔ تو لہٰذا ہجوں پر نہ الجھیے، کوئی جیم پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، کوئی جیم پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، لیکن لفظ جب آئے گا جانن، اب یہ میں نے مد پڑھی، اب اس کو آپ واضح طور پر مد کو یوں پڑھیں گے جان۔ اب چونکہ یہاں مد لازم ہے اور اس کو زیادہ کھینچتے ہیں، ضروری مد ہے، تو اب یہاں تو آپ نے جیم پڑھا، اس کو آپ نے لمبا کر دیا، لیکن اب جب آپ حروف پڑھ رہے ہیں، خالی جیم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھلے آپ جیم لمبا کر کے پڑھیں، بھلے اس کو جیم پڑھیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھیں گے، جب آپ ملا کر پڑھیں گے، اب دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیسا پڑھا۔ تو لہٰذا کوئی اگر لمبا کر کے پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، کوئی لمبا نہیں کرتا تو بھی ٹھیک۔ اور ہجے یہ اصل نہیں بلکہ معاون اصل ہیں، یعنی اصل کو درست پڑھنے میں معاونت کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہجوں پر نہ الجھیے بلکہ ملا کر پڑھنے پر توجہ دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔